أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب نے بعافیت ایک عظیم عمل کو ادا کیا، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے پرامن طریقے سے بآسانی و بسہولت اللہ نے اس کو پورا کروایا۔ یہ خالص اللہ کا احسان ہے، اور اس طور پہ بھی ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بعض خطوں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر اس عظیم عمل کو ادا کرنے کے لیے کچھ رکاوٹیں، کچھ پریشانیاں پیش آئی ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے بعافیت اور سکون کے ساتھ ہم نے اس عظیم عمل کو پورا کیا ہے۔ یہ خالص اس کے احسان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اللہ مزید ہمیشہ ہمارے لیے یہ عمل آسان رکھے اور ہمارے دلوں کے اندر شوق اور ذوق عطا فرمائے کہ ہر سال اور ہر وقت ہم شوق اور ذوق کے ساتھ اس عبادت کو پورا کریں۔ اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر صحابی رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی ماہ کی 18 تاریخ کو یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدا یوں کہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے کبھی بھی اپنے دشمن کو گالی تک نہیں دی، کبھی اپنے دشمن کو برا بھلا تک نہ کہا، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے کبھی غسل خانے کے اندر بغیر کپڑوں کے کبھی غسل تک نہیں کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہ جس ہاتھ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے بیعت ہوئے تھے، اس ہاتھ سے نہ کبھی آپ نے کسی گندگی کو صاف کیا، نہ کسی غلط جگہ پر انہوں نے لگایا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کبھی حالت کفر میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی کوئی گناہ کیا۔ اتنا باحیا آدمی ہے کہ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ اگر حیا کے سلسلے میں باحیا کوئی شخص ہے، اگر اس سلسلے میں کسی کا نام لکھنا ہو تو سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نام لکھا جائے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہ ان کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے تقریباً 5 رشتہ داریاں بنتی ہے۔ خاندان نبوت سے 5 رشتہ داریاں بنتی ہے۔ پہلی رشتہ داری والد کی طرف سے یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے جو سلسلے میں جو دادا پردادا یعنی 5ویں پشت میں جو پہنچ کر لگتے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے 5ویں پشت کے عبد مناف، حضرت عثمان کے نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی 5ویں پشت کے جو دادا ہے عبد مناف، اور یہاں سے جہاں اللہ کے نبی کا سلسلہ آتا ہے، یہیں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی سلسلہ آتا ہے۔ اور والدہ کی طرف سے جو رشتہ داری بنتی ہے وہ یہ
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی جس کو ام حکیم بیضہ کہا جاتا ہے۔ یہ ام حکیم بیضہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا عروہ۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، یعنی والد کے سلسلے سے بھی والدہ کے سلسلے سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ جڑتا ہے۔ آگے بڑھ کر یہ جو ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ دی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو دیا۔ حافظ ابن حجر یوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک کسی شخص کو، کسی امتی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں آئی ہو، کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے۔ اور پھر آگے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک لڑکے ہیں حضرت عبداللہ ابن عثمان۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی سکینہ تھی، ان سے ہوا تھا۔ اور ایک آگے بڑھ کر اور ایک پانچویں رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چھوٹی لڑکی فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان سے ہوا تھا۔ تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے سے یعنی اہل بیت سے 5 رشتہ داریاں ہوئی۔ اگر اس معاملے کو اگر دیکھا جائے کہ 2 بیٹیاں دی گئی تو 2 رشتہ داریاں اگر مانی جائے تو 6 رشتہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے گھر اپنی بیٹیاں دی تھی۔ یہ علامت تھی ایک محبت کی، یہ علامت تھی شرافت کی۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے تھے یا ویسے تھے تو آپ یہ بات سوچئے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اگر کہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی شرافت کیسی ہے، اس کا گھرانہ کیسا ہے، یہ شخص خود کیسا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے عثمان کو دیتا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر خسر کوئی نہیں اور عثمان سے بہتر کوئی داماد نہیں۔ یہ وہ محبتیں تھیں، یہ وہ صحابہ کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق تھا جس کا اظہار ان رشتہ داریوں سے جس کا اظہار ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی بھی ضرورت پڑتی، کوئی حالات پیش آتے تو آگے بڑھ کر مسلمانوں کی معاونت کے لیے کوئی دکھتا ہے تو اس کا نام حضرت عثمان ابن عفان ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ کے اندر قحط سالی ہوئی کہ اس درجے کی قحط سالی ہو گئی کہ مدینہ کے لوگ یہ چاہ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائے۔ ابھی یہ حالات چل ہی رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے ہوئے تھے کہ اللہ ان حالات کو درست فرما دے، مدینے کے ان بے چین اور پریشان کن حالات کو صحیح فرما دے۔ یہ دعا کر ہی رہے تھے۔ شام کا وقت ہوا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ مدینے کی طرف کچھ قافلہ آ رہا ہے جو مال تجارت سے بھرا پڑا ہے۔
تو لوگوں نے سوچا کہ یہ ہم خریدیں گے اور اس کو بیچیں گے اور پھر اس سے ہم اپنے احوال کو درست کریں گے۔ جب وہ پہنچا تو لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کس کا ہے؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہے۔ تو ان تاجرین نے یہ کہا کہ ہم اس کو خریدیں گے، آپ جس قیمت میں خریدے ہیں مجھ سے 10 گنا بڑھ کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان نے کہا کہ مجھے اس سے بڑھ کر مل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ 30-40 گنا تک پہنچے، لیکن حضرت عثمان یوں ہی کہتے رہے کہ مجھے اس سے بڑھ کر مل رہا ہے۔ تو مدینے کے تاجرین یہ کہنے لگے کہ آخر کون ہے؟ ہم ہی مدینے کے تاجر ہیں، ہمارے علاوہ کون ہے جو اس سے بڑھ کر قیمت ادا کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر نفع دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ، میں اس تاجر کے ہاتھ اس کو فروخت کر رہا ہوں جو دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا دے رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں ان تمام چیزوں کو میں مدینے کے غربا میں تقسیم کرتا ہوں، اور انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آگے خواب کا تذکرہ البدایہ والنہایہ میں تذکرہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس رات خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تیز جا رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں اتنا تیز چلتا ہوا کبھی نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ تو پوچھا کہ نانا جان آپ اتنی تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آج عثمان نے فرش پر یعنی زمین پر جو سخاوت کا معاملہ کیا ہے، عرش پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی حضرت عثمان کا نکاح ایک حور کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں اس محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ فضائل و مناقب ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے، جس کا جاننا ہر مسلمان اور ہر مومن کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان ہونا، اپنی جان نچھاور کرنا، صرف جان سے قربان نہیں بلکہ مال سے، ہر اعتبار سے حضرات صحابہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیا۔ ان احوال کو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے اور اپنی آنے والی نسل کو وہ سکھائے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو دیگر شہداء کا تذکرہ آئے گا۔ اسی طرح اسی مہینے کی 27 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا اور 1 تاریخ یعنی 1 محرم کو شہادت ہوئی۔ پھر اسی طرح محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان تمام احوال پر تذکرہ آئے گا، لیکن اس سے قبل ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر اور اسی طرح ہم اہل بیت ان تمام لوگوں کی سیرت و شخصیات کو پڑھیں، سنیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کی محبت اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی محبت نصیب فرمائے، اس پر مر مٹنے والا بنائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ہم سب کو یہ شوق اور جذبہ پیدا کرے کہ ہم اہل بیت اور حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، سنیں اور آگے تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔